لانا ہو جائے گا. مجھے کل کسی نے فون پہ کہا جی وہ دیکھیں آپ لوگ اتنی بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ جو اصل میں ہوا نا یہ پاکستان نے اس لیے کیا کیونکہ امریکہ نے اسے کہا ہے کہ ایران پہ چڑھ دوڑو. میں نے کہا ایران نے اٹیک کیا ہے, آپ امریکہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ایکچولی امریکہ فون کر دے, اگر آپ امریکہ کی بات نہیں کریں گے وہ IMF کو فون کر کے کہے گا کہ پاکستان کو فنڈز ہیں. تو یہ دیر از نو لمٹ ٹو اسٹوپڈٹی. دیکھیں نہیں اس میں ایک تو ہمارا ذہن کنسپریسی تھیریز ایک غلامانہ ذہن بھی بہت. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی ایمبیسڈر چٹکی کرے گا ایسے اور وی ول فال ان لائن. دیکھیں جی 9/11 کے بعد امریکی فوج موجود تھی, سارا کچھ تھا, ان کا ہمیشہ گلہ شکوہ رہا کہ پاکستان ہماری بات نہیں مان رہا افغانستان پر, اور پاکستان کی پالیسی ہمیں الزام لگاتے رہے. ہم ان کو کہتے رہے کہ جی آپ جنگ نہیں جیت سکتے, آپ یہ معاملہ گفتگو سے حل ہوگا اور گفتگو کرنے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. سالوں سال ہم یہ وہ جو جنرل کیانی کا فیمس جو 14 پوائنٹس بالکل 2010 میں نومبر, اور اوباما کو خود ہینڈ اوور کیے تھے. بالکل ہی ڈراپڈ بائی ٹو. آپ یہ دیکھیں تو ہمارا تو کنسسٹنٹ موقع رہا. ایران کے خلاف ہم نے ایکشن, میں نے بتایا جنرل ضیاء کے دور میں, یہ میں تصدیق کرتا ہوں, نہیں ہوا. چائنا کے اوپر ہمیں کتنا پریشر ڈالا گیا. فیلڈ مارشل ایوب خان کہتے ہیں فوجی لیڈر ڈکٹیٹر یہ وہ, دسمبر 65 میں گیا واشنگٹن ڈی سی 65 وار کے بعد. ان کو جانسن نے کہا کہ یو آر فلرٹنگ ود دا چائنیز یو گائز, یو آر, اس کو فلرٹیشن واز اے بیڈ ورڈ, تو انہیں یہ کریں, انہیں کہ لک ہیئر اف یو بریک ود امریکہ وی ول ڈیمیج آور اکانومی. پریزیڈنٹ ایوب خان نے کہا بٹ اف یو بریک ود چائنا وی ول ڈیمیج آور کنٹری. یہ ہم نہیں کر سکتے. اور یہی ریڈ لائن جو ایوب خان نے شاید they said send two nurses to the war in Vietnam تاکہ وہ ایک کنوے کر سکیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے. we refuse to even do that. تو ہم نے کورین وار میں بھی نہیں حصہ لیا. کورین وار, ہاں جی, اور اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو اس میں ہمارے تھے, اور ہاں بڑا بیر بھیج دیا, لیکن وہی ایوب خان تھا, انہوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ. اور وہی ایوب خان تھا جس نے چائنا کے ساتھ وہ معاہدہ کیا سڑک بنانے کا. فیلڈ مارشل ایوب خان بھی بنے تھے. سو آپ کریڈٹ, اور جنگوں کی بات کرتے ہیں عرب اسرائیلی وار کی. ایوب خان صاحب کے زمانے میں 67 عرب اسرائیلی وار میں ہمارے پائلٹس لڑے, گروپ کیپٹن یہ سیف الاعظم, 4 جہاز گرائے جارڈن ایئر فورس کی طرف سے. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو واز پرائم منسٹر, سیولین ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر, وہ فوجی لیڈر ہے. انہوں نے سیرین ایئر فورس کی طرف سے گروپ کیپٹن ستار الوی نے جہاز کرائے 2 اسرائیلی. تو وی آر دا اونلی نان عرب کنٹری وچ ٹک پارٹ ان 2 عرب اسرائیلی وارز. اور میں یہ بھی بتا چلوں گا, آپ جو مرضی آپ کہیں جنرل ضیاء الحق کو, مجھے عرفات نے خود بتایا تھا کہ 1982 میں بیٹل آف بیروت میں جب ان کو نکالا گیا بیروت سے, تو 3 مسلم ممالک تھے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کی فوجی امداد کریں گے. اور فوجی امداد الجیریا, ایران اینڈ پاکستان, اینڈ جنرل ضیاء واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو ہمارا تو کنسسٹنٹ, بیکاز اس کی وجہ ایک اور بھی ہے, ہمارے لیڈرشپ میں ہمیشہ فرام قائد اعظم آنورڈز پین اسلامزم. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ پاکستان, اٹس اباؤٹ دا مسلم امہ, اینڈ دیٹ از آلسو پارٹ آف آور DNA. وی شوڈ ایکسپٹ دیٹ تھنگ. اور اسی لیے بوسنیا میں ہمارا کیا انٹرسٹ تھا 1992-93 میں, نہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز, نہ ہماری تجارت, نہ ہمارا کوئی اور تعلق, نہ ہمارے کوئی اقتصادی یا سیاسی یا اسٹریٹجک انٹرسٹ. ہالبروک نے لکھا ڈیٹن ایکارڈ ہوا پاکستان وجہ سے. اس میں جب ظلم شروع ہوا سب سے پہلے پاکستان نے UN بلاکیڈ توڑا, ویپنز بھیجے. بلکہ وہ میٹنگ میں نے کروائی تھی میاں صاحب سے, حارث سلاجد جو ان کا فارن منسٹر تھا, اس کی بہن میری دوست تھی ساجدہ, شی واز دا ایمبیسڈر ہے 93 کے بعد. تو پھر میں اور میاں صاحب ہم گئے بھی تھے سراجیوو ان دسمبر 93, اور اس ملاقات کس کی ہوئی, علی عزت بیگووچ کے ساتھ. اس نے کہا وی ول نیور فورگیٹ پاکستان's کنٹریبیوشن. اور واحد جو مسلم میجورٹی ملک ہے یورپ میں وہ بوسنیا ہرزیگووینا ہے, اور انہوں نے ہمیں کتاب دی. ٹائٹل کیا تھا, اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا میموری آف ڈاکٹر محمد اقبال, دا پوئٹ آف دا ایسٹ. علی عزت بیگووچ, پریزیڈنٹ آف بوسنیا ہرزیگووینا. تو ہمارا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے, ہم بڑے جاندار ہمت والے لوگ ہیں. ادھر تو آپ ڈیفیٹزم جو ہے نا وہ تو ذہن میں ہوتا ہے,
Cancel it. آپ جنگ اس کو ہار جاتے کہ جی وہ قائد اعظم had no army, no atom bomb, no establishment, no big And balance. the world was saying this country won't survive. نہیں بن نہیں سکتا, impossible dream اور سارا کچھ. برطانیہ کی مخالفت, کانگریس کی مخالفت, برٹش امپیریلزم واز اپوزڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان, ان کا ہم نے مقابلہ کیا, اینٹی امپیریلسٹ. تو یہ آپ دیکھیں ہمارا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے. تو ہمارے جو ڈی این اے میں ہے قائد اعظم کی جو اسپرٹ اور دس ایشو آف سالیڈیرٹی ود دا اپریسڈ, چاہے فلسطینی ہو, کشمیر ہو اور مظلوم ہو. اور ہم امید رکھیں گے ایران will also join in that camp rather than doing actions جو blunderous action کرتے ہیں. اور بات یہ کہ ہم تو بات کرتے ہیں جسٹس کی اور ہر چیز کی, اور یہ نہیں کہ ہم دنیا کی بات کرتے ہیں اینڈ اگنورنگ واٹ از ہیپننگ ایٹ ہوم. اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے, ہم تو وی اسٹینڈ فار کانسٹیٹیوشنلزم, وی اسٹینڈ فار فیئر پلے, اور چاہے الیکشنز ہوں, چاہے طریقہ کار ہو گورننس کا. آئی تھنک اس میں اسپیکنگ فار دا اوپریسڈ ود ان دا کنٹری. پاکستان itself is a creation of the democratic process. بیلٹ باکس سے پاکستان بنا ہے, بے شک جمہوری طریقے سے بنا ہے, جمہوریت کی پیداوار ہے. اور الیکشنز بالکل ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور میرے خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ پوسٹ پونمنٹ کی بات کی جائے. That's bogus talk, justification. بہت شکریہ. Thank you very much. Always a pleasure to have you. Keep up the great work.